اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی محرم کی اسپیشل ٹرانسمیشن کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ مرحلے وار جاری مساری ہے۔ آج 4 محرم ہے۔ تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات اور خصوصاً امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کی بارگاہ میں تعزیت و درج کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی رہیں گے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سلسلے کو جہاں پہ گزشتہ روز روکا تھا اس کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور ہماری اس کربلا اور عصر حاضر کی موضوع میں جو ہے وہ علماء کرام جو ہے وہ مسلسل حصہ لے رہے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف رواں دواں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قوم المقدسہ سے حجت الاسلام مولانا سید احمد نقوی صاحب، آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے قبلہ، اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورکم و اجورنا۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ان ایام کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حقیقی پیروکار اور عزاداروں میں سے قرار دے۔ جزاک اللہ، الہی آمین۔ تو قبلہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کریں گے، اور آج ہم جو ہے وہ مختلف جو عزادار اور عزاداری کی اہمیت ہے اور کس طرح سے برپا کرنی چاہیے، اس کے مختلف جہتوں کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حسینیات میں ہونی چاہیے یا شاہراہوں پہ ہونی چاہیے، اس کی اپنی اپنی کیا افادیت ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اور انبیاء اور ملائکہ تک جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سب ظاہر ہیں، تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے، ان تمام چیزوں کو موضوع گفتگو بنائیں گے۔ تو کامل زیارات میں آیا ہے کہ تمام انبیاء اور ملائکہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ظاہر ہیں۔ قبلہ ذرا اس پہ روشنی ڈالے، یہ کیا درجات ہیں، کیا معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے محضر میں سلام پیش کروں گا، تاکہ جو بھی ناظرین ہیں، جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ سب مل کے ہمارے ساتھ اپنے قلب کو، اپنے وجود کو متوجہ کریں قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف، روضہ امام حسین کی طرف، کربلا کی طرف، اور یہ سلام پڑھیں: السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کے کہیں: السلام علی الحسین وعلی علی
ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ پروردگار عالم ہمارا یہ سلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آغا آپ نے تمہیدی گفتگو کے لیے ایک سوال پوچھا کہ مولا حسین صلاۃ والسلام کی زیارت کو انبیاء اوصیاء مکہ جاتے ہیں، تو کامل الزیارات جو آغا ابن قولوہ کی کتاب ہے، ایک بڑے محدث ہیں، یہ کتاب میرے سامنے ہے، میں چاہوں گا کہ خود اہل بیت علیہ السلام کا کلام، ان کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں کہ مولا کیا فرمایا ہے۔ ابن قولوہ نے تو فقط کامل الزیارات میں نقل کیا ہے، لیکن اصل مولا کا کلام ہے کہ کیسے فرشتے، ملائکہ، انبیاء، اوصیاء مولا حسین کے محضر میں کیسے آتے ہیں۔ ایک باب ہے اس کامل الزیارات میں، الباب الثامن والثلاثون، 38واں نمبر باب۔ یہ باب مخصوص ہے زیارت الانبیاء للحسین ابن علی۔ یہ باب مخصوص ہے کہ انبیاء جو آئے ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے مولا حسین کی۔ اللہ حدثنی الحسن بن عبد اللہ عن ابیہ عن الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار۔ یہ روایت کا سلسلہ ایسے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک روایت ہوتی ہے تو اس کی سند ہوتی ہے، صحیح، سند کے بغیر روایت نہیں ہوتی۔ وہ جو سلسلہ ہے وہ پہلے وہ نقل کرتے ہیں کہ حسن بن عبداللہ نے اپنے بابا سے، انہوں نے حسن بن محبوب سے، انہوں نے اسحاق بن عمار سے۔ اللہ اسحاق بن عمار کہتا ہے قال سمعت ابا عبداللہ، اسحاق بن عمار کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہماری روایات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں۔ یقول لیس نبی فی السماوات والارض الا یسألون اللہ تعالی ان یأذن لهم فی زیارت الحسین۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیس نبی، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، فی السماوات والارض، چاہے وہ آسمان میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے، کوئی ایسا نبی نہیں ہے مگر الا یسألون اللہ تعالی، وہ نبی چاہے آسمان میں ہے چاہے زمین میں ہے، وہ خدا سے درخواست کرتا ہے، سوال کرتا ہے ان یأذن لہم، کہ اے میرے پروردگار، اے بار الہا، مجھے اجازت لے فی زیارت الحسین، اللہ مولا اکبر، حسین کیا کی بات ہے، زیارت، کیا بات ہے، چاہے آسمان میں نبی ہے وہ، چاہے زمین میں ہے، میں کچھ نہیں مانگ رہا، اے میرے پروردگار مجھے زیارت حسین عطا کر۔ اللہ ففوج سبحان اللہ، ینزل وفوج یصعد یعرج، پھر مولا فرماتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں،
یہ خدا کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں انبیاء، تو ان میں سے فوج فوج، گروہ گروہ، ٹولیوں کی صورت میں مولا حسین کی بارگاہ میں انبیاء آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ففوج سبحان اللہ۔ ینزلو، ایک گروہ نازل ہوتا ہے، ففوج یسعدو، اور ایک گروہ اوپر جاتا ہے۔ یہ زیارت کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ایک سبحان روایت۔ اللہ، سبحان دوسری روایت اسی انبیاء کے باب میں، جیسے تو بہت ساری روایات ہیں، اگر فقط اس باب کو ہم پڑھیں گے تو پوری رات گزر جائے گی کہ انبیاء مولا حسین کی بارگاہ میں کیسے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اللہ۔ وَأَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ محبوب عن الحسین ابن بنت ابی حمزہ صومالی۔ ابی حمزہ صومالی کا آپ نے نام سنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خرج تو فی آخر زمان بنی مروان، بنی مروان کی جو حکومت تھی اس کے آخری دور میں میں مولا حسین کی زیارت کے لیے نکلا۔ الی زیارت قبر الحسین مستخفیا من اہل الشام، اہل شام کے ڈر سے، خوف سے میں خفا کی حالت میں چھپ چھپ کے مولا حسین کی زیارت کی طرف گیا۔ حتی انتہیت کرب، شامیوں سے چھپتا چھپتا میں کربلا پہنچا۔ فاختفیت فی ناحیت القریۃ حتی اذا ذہب من اللیل، پھر کہتا ہے کہ میں ایک جگہ چھپ گیا۔ مولا حسین کی زیارت جیسے اب آسان ہے، ایسے آسان نہیں تھی۔ یہ شامیوں سے چھپتا چھپتا آ رہا ہے، پھر وہاں پہنچا ہے تو اپنے آپ کو دوبارہ چھپایا ہے، ایک خاص حالت میں اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ حتی اذا ذہب من اللیل، کہہ رہا ہے کہ رات کا کافی حصہ، آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ اقبلت نحو القبر، آدھی رات کو یہ چھپتا ہوا مولا حسین کی قبر کی طرف متوجہ ہوا۔ فلما دنوت منہ اقبل نحوی رجل، کہتا ہے کہ جب میں مولا حسین کی قبر کے قریب پہنچا، اقبل نحوی رجل، تو ایک شخص آیا، فقال لی انصرف معجورا، اس نے کہا کہ چلے جاؤ، تمہیں اجر مل گیا، مولا نے تمہیں اجر دے دیا، مولا نے تمہیں ثواب دے دیا، واپس پلٹ جاؤ۔ فَإِنَّكَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، تم جہاں جانا چاہتے ہو، لا تصل الیہ، لا تصل الیہ نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کہہ رہا ہے فرجعت فزعا حتی اذا کاد یطلع الفجر، کہہ رہا ہے میں غمگین حالت میں گریا کرتا ہوا، کہاں سے میں آیا ہوں اے میرے مولا، میں گریا کرتا ہوا آیا ہوں، اب مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس پلٹ جائیں، تو مجھ پر کیا گزری، اس شخص پر کیا گزری، کیسے واپس پلٹے، ابھی مولا کی زیارت بھی نہیں کی، بولو ہی کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اجر مل گیا، لیکن مولا کی قبر کو دیکھے بغیر کیسے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرجعت فزعا، میں گریا کرتا ہوا واپس پلٹ گیا، حتی اذا قاد یطلع الفجر، واپس پلٹا، طلوع صبح کے نزدیک ہو گیا وقت۔ اقبلت نحوہ حتی اذا دنوت منہ خرج الی الرجل، اب توجہ کیجیے گا اس روایت کو، میں دوبارہ گیا، دوبارہ ایک شخص آیا، فقال لی یا ھذا، اس نے مجھے کہا کہ اے فلاں شخص، انک لا تصل الیہ، تم نہیں پہنچ پاؤ گے جہاں جانا چاہتے ہو۔ فقلت له آفاک اللہ ولم لا اصل الیہ، خدا تمہیں عافیت دے،
میں اتنی دور دراز سے آیا ہوں، اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح میں کیوں نہیں پہنچ سکتا مولا کی مزار اللہ تک؟ اکبر، صحیح، وقد اقبلت من الکوفہ اريد زیارته، میں کوفے سے آتا ہوں، کوفہ دور ہے اور کوفے سے میں آیا ہوں، مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فلا تحل بینی و بینہ، میرے اور میرے مولا کے درمیان تم حائل کیوں بن رہے ہو؟ آفاق اللہ، اللہ وانا اخاف ان اصبح فیقتلونی اہل الشام ان ادرکونی ہا ہونا قال فقال لی اصبر قلیلا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ شامی حکومت مجھے کہیں دیکھ نہ لے، مجھے قتل نہ کر دے، مجھے زیارت کرنے دو، مجھے واپس پلٹنا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں گے مجھے قتل کر لیں گے۔ تو اس شخص نے کہا اصبر قلیلا، تھوڑا صبر کرو، اگر تم ایسا چاہتے ہو تھوڑا صبر کرو۔ صدقہ، فإن سبحان موسیٰ ابن عمران، بتحقیق موسیٰ ابن عمران حضرت موسیٰ سأل اللہ ان یأذن له فی زیارت قبر الحسین، اللہ، حضرت موسیٰ نے خدا سے یہ مانگا ہے، خدا سے یہ درخواست کی ہے ان یأذن له فی زیارت قبر الحسین، کہ اے میرے پروردگار مجھے حسین کے قبر کی زیارت عطا کر۔ زیارت، اللہ، فأذن له، تو خدا نے اس کو اجازت دی ہے۔ فہبط من السماء فی 70,000 ملک، یا ملک، تو مولا نے حضرت موسیٰ کو اجازت دی ہے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ 70,000 ملائکہ آسمان سے قبر حسین پہ نازل ہوئے۔ اللہ، فہم بحضرتہ من اول اللیل ینتظرون طلوع الفجر، وہ ابتدا سے، اول لیل سے، ابتدائے شب سے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں۔ ینتظرون صحیح، طلوع الفجر، وہ اس انتظار میں ہیں کہ طلوع فجر کب ہو رہا ہے۔ ثم یعرجون، پھر یہ چلے جائیں گے آسمان کی طرف۔ قال فقلت له فمن انت آفاک اللہ، اب یہ اس شخص سے پوچھ رہا ہے، یہ جو کوفے سے آیا ہوا شخص تھا اور یہ جو صحیح، روک رہا تھا اس کو، یہ تو یہ روکنے والے، بتاؤ تم کون ہو تم کون ہو؟ جو اللہ تمہاری یہ اکبر، واہ، ڈیوٹی ہے، تمہیں موظف کیا گیا ہے کہ مجھے روکو، تم کون ہو؟ قال تم ہوگا، انا من الملائکۃ الذین امروا بحرس قبر الحسین، تم، صحیح، میں ان ملائکہ میں سے ہوں جو حسین کی قبر کا پہرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اکبر۔ کیا بات ہے، کیا بات اچھا ہے، فقط ہم قبر کے ارد گرد نہیں گھومتے، اے فلاں شخص سنو، والاستغفار لزوارہ، ہماری اللہ، ڈیوٹی یہ ہے کہ جو زائر حسین ہو، جو مولا حسین کی زیارت کرے اس کے لیے استغفار کریں۔ کرتے اللہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان یطیر عقلی، یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہیں سے واپس پلٹا اور ایسے سمجھ رہا تھا کہ میری عقل کام نہیں کر رہی۔ لما سمعت منه قال فاقبلت لما طلع الفجر نحوه فلم يحل بيني وبينه احد فدنوت من القبر، پھر اس کے بعد جب وہ وقت آیا اور حضرت موسیٰ اور جو 70,000 ملائکہ نازل ہوئے تھے جب چلے گئے تو اس وقت میں قبر مولا حسین پہ آیا اور سلام کیا، السلام علیک یا ابا ابا عبداللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ یہ عزاداری پر ایک جی 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 فرمائیے۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ فقط ایک دو روایت پڑھی ہے، پورا ایک باب ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے محضر میں عرض کیا، کامل اللہ، بے الزیارات کا شک، آپ بے نے شک، کہا تھا، پورا مفصل باب ہے کہ کیسے انبیاء امام کے محضر میں آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، خدایا ہمیں اللہ ظاہر اکبر، حسین بنا دے۔
بنا اللہ دے. اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا سا پروگرام کو اور کھولتے ہیں اور مختلف جہتوں کے ساتھ اور جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عزاداری پر سیرت پیغمبر اعظم و معصومین علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کو تھوڑا سا کھولیں کہ قبلہ اس پر سیرت پیغمبر کیا ہے عزاداری کے حوالے سے. جی اگر بہترین سوال ہے، اور آج کل جو دن چل رہے ہیں عزاداری کے، اس حساب سے یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو عزاداری کر رہے ہیں، آیا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سیرت معصومین سے بھی ثابت ہے یا نہیں، یا فقط ہم ایسے ہی عزاداری کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے میں آپ کے محضر میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب فراق ہو جاتا ہے حضرت یوسف سے، تو شب و روز حضرت یعقوب نے گریہ کیا۔ زمخشری ان کا محقق ہے، اہل سنت کا محقق ہے، وہ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ 70 سال حضرت یعقوب نے گریہ کیا، 70 سال۔ 70 سال ایک یوسف بچھڑ گیا، یقین تھا حضرت 70 سال گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ آنکھ کی وجہ سے سفید ہو گئی۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ وا اسفا کر کے حضرت یوسف کے بارے میں گریہ کر رہے تھے۔ اسی سورہ یوسف کے میں تلاوت کرتے ہیں کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ گریہ کی صورت میں ان کے بھائی آئے ہیں، اور حضرت یعقوب نے گریہ کیا ایک یوسف کی جدائی میں، ایک یوسف کے فراق میں۔ اس کا یقین ہے کہ زندہ ہے، یقین ہے کہ زندہ ہے، لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام جو شبیہ پیغمبر ہے، جس کو دیکھ کے مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ غلام آج بھیج رہا ہوں، اس علی اکبر کو بھیج رہا ہوں۔ جب بھی ہم مشتاق ہوتے تھے کہ رسول خدا کا چہرہ دیکھیں، جب بھی ہماری دل چاہتی تھی کہ مولا رسول خدا کو دیکھیں، علی اکبر کو دیکھتے، خلق میں بھی رسول خدا جیسے اور خلق میں بھی اس علی اکبر مولا عباس جیسے جوان جہاں شہید ہو جائیں، وہاں گریے کے لیے کیا اور دلیل چاہیے؟ اللہ اکبر، کتنے یوسف قربان ہو گئے کربلا میں۔ ایک قرآنی یہ دلیل، اور کئی روایات، ایک روایت نہیں، تواتر کے ساتھ آپ کو روایت ملیں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا حسین کے، ابھی مولا حسین شہید نہیں ہوئے، مولا حسین ابھی قتل نہیں ہوئے کربلا میں، مولا حسین کی ولادت ہوئی ہے، رسول خدا کے محضر میں مولا حسین کو لا رہے ہیں، جیسے ہی رسول خدا کے محضر میں مولا حسین آتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور گریہ کر رہے ہیں، مولا کی ولادت ہوئی ہے۔ یا پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اے پیغمبر، بیٹوں کی ولادت پہ تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، آدمی خوشحال ہوتا ہے، کیا سبب ہے، کیا سبب ہے جو حسین جیسے ہی آپ کے ہاتھوں پہ آیا ہے آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ تو مولا نے فرمایا یہ فاطمہ کو مت بتانا، یہ فاطمہ کو مت بتانا، وہ برداشت نہیں کر پائیں گی، فاطمہ تحمل نہیں کر پائیں گی۔ یہی سبب ہے کہ مولا رسول خدا نے اس وقت بھی گریہ کیا ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں، جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں تو وہ
صفین کے معرکے سے جیسے ہی اس وقت کربلا کے میدان سے گزر رہے ہیں تو مولا نے وہاں پر گھوڑے کو روکا ہے، اور گھوڑے سے اتر کے مولا نے فرمایا ہا ہونا مسار او شاکنا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرے بیٹے کو شہید کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کر رہے ہیں، یا تمام انبیاء کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، یہ مقاتل بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ آلاف التحیت والثناء کہ جب توبہ کرتے ہیں، حضرت آدم معصوم ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اے پروردگار یہ کون سے اسماء ہیں، حضرت محمد کا نام دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی بن ابی طالب کا نام دیکھا، یا مولا حسن علیہ السلام کا نام دیکھا، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا نام دیکھا۔ تو جبریل سے پوچھتا ہے، جبریل یہ تو بتاؤ، میں نے سرکار محمد کا نام لیا، وہ نام پڑھا، اس کے لیے بھی ایک حالت تھی، مولا علی کا نام لیا، جناب سیدہ کا، مولا حسن کا، یہ حسین کون سا نام ہے؟ جیسے میں یہ نام لیتا ہوں، یہ نام میری زبان پہ آتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میں ٹوٹ ٹوٹ کے گریا کروں، میں گریا کروں، میرا دل چاہتا ہے میں گریا کروں، کیا سبب ہے؟ تو اس وقت سب سے پہلے جو روایات میں لکھتے ہیں، مصائب پڑھے ہیں جبرائیل نے، سننے والا حضرت آدم ہے، جیسے ہی مصائب پڑھتے جاتے ہیں کہ ایک یہی حضرت محمد ہے، اس کا نواسا یہ حسین ہے، یہ کربلا میں جائے گا اور اس کو بھوکا پیاسا قتل عطشانا ذبح کیا جائے گا جیسے کبش کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم گریا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ وہاں سے جیسے گزرتے ہیں تو ایک پتھر وہاں سے میں خون نکلتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے خدایا، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا مجھ سے کوئی خطا صادر ہوئی ہے کہ یہ پتھر میرے سر میں لگا ہے اور خون جاری ہو گیا ہے؟ تو پروردگار کی طرف سے ندا آتی ہے، اے عیسیٰ، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، لیکن جس جگہ تم کھڑے ہو اس جگہ نواس رسول شہید کیے جائیں گے، ہم چاہتے ہیں تم بھی حسین کے عزاداروں میں سے شمار ہو۔ اور حضرت عیسیٰ کا وہ خون رکتا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا وہ خون رکتا نہیں ہے، روایات میں ہے کہ خدا کا امر آتا ہے کہ اے عیسیٰ، جب تک قاتلین حسین ابن علی پر لعنت نہیں کرو گے تب تک یہ خون رکے گا نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت کی، اس وقت اس حضرت عیسیٰ کا خون رکا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ملتا ہے۔ یہ روایت میں پڑھوں اور اپنی بحث تمام کروں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ آلاف التحیت والثناء، جب تمام مصیبتیں، فرعون کی طرف سے مشکلات، اپنی قوم کے ساتھ دریا میں جب یہ جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خدایا اتنی مصیبتیں، خدایا اتنا امتحان، خدایا اتنا امتحان، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کربلا کا قصہ سنایا جاتا ہے، کربلا کا قصہ دکھایا جاتا ہے۔ موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے زیادہ امتحان دیا ہے، موسیٰ تم کہہ رہے ہو میں نے زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں، ذرا آؤ کربلا اور حسین کو دیکھو کیسے امتحان دے رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت اور اس وقت وہ مصائب دیکھے ہوں گے، اور حضرت موسیٰ نے جب یہ ساری مصیبتیں دیکھیں تو اللہ پوچھتا ہے اے موسیٰ اب بتاؤ تمہاری مصیبت زیادہ ہے یا حسین کی مصیبت زیادہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتا ہے کہ اے پروردگار یہ میری مصیبتیں کچھ نہیں ہے، حسین کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے گریہ کیا، حضرت عیسیٰ نے گریہ کیا، حضرت نوح نے گریہ کیا، جو
جو پیغمبر کربلا سے گزرا، سے گزرے. جس کو بھی اللہ کربلا سے جس کا گزر ہوا گریا کرتا گیا، اے پروردگار یہ کون حسین ہے کہ سارا عالم اس کا عاشق ہے، جو بھی اس کا نام سنتا ہے گریا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ ساری جو سیرت آپ دیکھیں گے، حتیٰ کہ یہ میں انبیاء کی سیرت بیان کر رہا ہوں، اب یہ خود معصومین کی سیرت، مولا علی بن ابی طالب جب بھی کربلا کا نام آتا ہے گریا کرتے ہیں۔ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یبن شبیب، اے ابن شبیب، جب بھی تم رونا چاہو، ان کنت باکین فبکی للحسین، اگر رونے کا کبھی دل چاہے نا، حسین کے لیے گریا کرنا۔ حتیٰ کہ وہ دیبل جب مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں آتا ہے تو دیبل کو مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے دیبل کل آنا اور مجھے جد امجد کے مصائب سنانا۔ تو جیسے ہی دیبل آتے ہیں تو عجیب انداز ہے، مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام ہیں، معصوم ہے، ان ذرائع پر انسان دقت کرے۔ دیبل آتے ہیں تو ایک بلند جگہ پر ممبر تھا، کچھ بھی تھا، اس سے ہماری بحث نہیں ہے، دیبل کو کہتے ہیں وہاں اس بلند جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ مولا آپ امام ہیں، آپ ولی نعمت ہیں، میں کیسے اوپر بیٹھوں؟ آپ نیچے بیٹھیں گے زمین پر۔ تو مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم جملہ فرمایا، اے دیبل میں چاہتا ہوں اپنے جد امجد امام حسین کے مصائب اس مٹی پہ بیٹھ کے سنوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت رضا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دیبل نے شعر پڑھنا شروع کیا کہ وہ اے بی بی، اے جناب سیدہ، آئیں کربلا، ذرا کربلا تو آئیں، آپ کی بیٹیاں پہنچ گئی ہیں، آئیں کربلا، ذرا اس مرحلے کو دیکھیں جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر شمر سوار ہے اور 70 قدم کے فاصلے پر جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں۔ بی بی ذرا آئیں تو صحیح۔ اس وقت حضرت مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے دیبل ایک شعر اور بھی بڑھاؤ، ایک شعر میری طرف سے بڑھاؤ۔ تو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیبل یہ بھی شعر اس میں ایڈ کرو، اس میں اضافہ کرو کہ میری قبر طوس میں ہوگی، میں غریب یہاں پر قبر ہوگی۔ جناب معصومہ قم پردے کی اس سائیڈ سے یہ مصائب سن رہی تھی۔ جیسے ہی مولا رضا نے یہ شعر پڑھا، روایات میں ملتا ہے جناب معصومہ غشکا کے گر گئیں، اور جیسے ہی کوہرام بپا ہو گیا، مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، اے سیدہ معصومہ، اے معصومہ قوم، اے میری بہن، کیا ہوا؟ ابھی تو ہم مدینے میں ہیں، ابھی میں اصحاب کے درمیان ہوں، ابھی میں زندہ ہوں۔ جناب معصومہ فرماتی ہیں، اے میرے آقا، اے میرے بھائی، اے میرے لخت جگر، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے سامنے میری زندگی میں اپنی موت کی خبر دو۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، اے سیدہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ، آپ کے محضر میں عرض کروں گا، اے بی بی ابھی تو مولا رضا زندہ ہے، مولا نے وردی کہ مجھے زہر دیا جائے گا، لیکن ذرا کربلا آئیں، یہ کیا سکینہ کا امتحان ہے۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شمر ملعون خنجر چلا رہا ہے، یا جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہے میرے بابا کو پانی تو پلاؤ، ایسے کیسے ذبح کر رہے ہو؟ جناب معصومہ آپ تو زندہ بھائی کی خبر نہیں سن رہی، جناب سکینہ کو تماچے بھی مارے جا رہے ہیں اور بابا کو قتل بھی کیا جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین تھوڑا سا گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت ہی پردرد مصائب جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ اشیر بھی انسان کے بس میں نہیں ہے ان مصائب کا بیان کرے جو سید الشہداء پر اور ان کے اصحاب با وفا پر، بنی ہاشم پہ گزرے۔ قبلہ اکثریت میں دین کو جو ہے وہ رسم میں تبدیل کر دیا ہے۔ اصل عزاداری اور
اصل جو مانوی عزاداری ہے اس میں اور یہ رسومات کی عزاداری میں کیا فرق آگا حقیقت یہ ہے کہ عزاداری انسان اگر روح کے ساتھ کرے، فقط ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فقط یہ کہے کہ میں نے نیاز کی ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں مجلس سن رہا ہوں. روایات میں ملتا ہے کہ من بکا علی الحسین او ہے؟ اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ. یہ دیکھیے کیا ہے اس میں، اس عزاداری میں ہے کیا؟ صحیح جو خلوص. مولا حسین پہ گریا کرتا ہے یا رلاتا ہے یا رونا بھی نہیں آتا، تباہ کا رونے کی شکل کرتا ہے. یہ جو رونے کی جو تباکہ جو آیا ہے اس پہ توجہ کیجیے گا. تباکہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو رونا نہیں آتا، رو نہیں سکتا، لیکن رونے جیسی شکل بناتا ہے. کیا رونے کی جو شکل بناتا ہے لوگوں کے لیے بناتا ہے. یہ جو میں شکل بنا رہا ہوں اپنے چہرے کو تاکہ میں مغموم نظر آؤں، تاکہ میں ایسے حالت گریاں میں نظر آؤں، کیا یہ میں لوگوں کے لیے نظر آ رہا ہوں؟ پھر بھی مجھ پر جنت واجب ہے. کچھ افراد ایسے تحریف کرتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں کہ اگر انسان ایسے بھی روئے لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر بھی اس پر جنت واجب ہے. نہیں میرے عزیز، یہ غلط ترجمہ کر رہے ہو، یہ غلط مفہوم لے رہے ہو. مولا حسین کا یہ مقام جو انبیاء بھی ترس رہے ہیں اس کی زیارت کو، انبیاء بھی عزادار بننے کے لیے تیار ہیں، وہاں پر کہہ رہے ہو کہ اگر میں دکھاوا کروں، دکھاؤں، ریا کروں پھر بھی جنت واجب ہو جائے گی. کیا ان اعمال سے بھی جنت واجب ہوتی ہے؟ تباکہ سے مراد یہ ہے کہ رونے کی شکل بناؤ اس لیے کہ حسین راضی ہو، اس لیے کہ خدا راضی ہو، اس لیے کہ جناب سیدہ راضی ہو. نہ کہ مثلا انسان جیسے الفاظ یہ مجھے نہیں کہنے چاہیے ڈرامائی انداز میں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انسان روئے. نہ، انسان خدا کے لیے روئے، خدا کے لیے روئے، جناب سیدہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اے جناب سیدہ مجھے ارمان ہے، مجھے دکھ ہے، آپ کے بیٹے پر جو مصیبتیں آئیں، جو مصائب ہے اس کا واقعاً میں رنجیدہ ہوں ان مصائب سے. اور دوسری بات کہ دیکھیں عزاداری کے مراتب ہیں. ایک دفعہ ہم رسوماتی عزاداری کرتے ہیں کیونکہ دیکھنے والا تو خدا ہے نا، دیکھنے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں. وہ تو کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، نحن اقرب، میں آپ کی شہرت سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہوں، مجھ سے کیا چھپاؤ، مجھ سے کیا چھپاؤ گے؟ لوگوں کو مکر دو گے، لوگوں کو فریب دے سکتے ہو، لوگوں کو کچھ بھی کر سکتے ہو، کیا مجھ سے بھی؟ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. تم ارادہ کرو، اس ارادے سے پہلے خدا جانتا ہے کہ یہ ارادہ کیا کرے گا، اس سے کیا چھپاؤ گے؟ یعلم ما فی صدورہم، خدا جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. لوگوں کو بنا کے یہ مصنوعی اپنے خیالات لوگوں کے سامنے بھلے ظاہر کرو، لیکن یعلم ما فی صدورہم، وہ دلوں کو جانتا ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. عزاداری بھی کر رہے ہو، خرچ بھی کر رہے ہو، گریا بھی کر رہے ہو، لیکن افسوس کہ حسین کے لیے نہیں کر رہے. اللہ اکبر. افسوس کہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، افسوس کہ جناب سیدہ کے لیے نہیں کر رہے. کر بھی رہے ہو لیکن جیسے آپ نے وہ قصہ پڑھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں وہ جو صحابی آتا ہے کہ مولا دیکھیے اس سال کتنے حاجی ہیں، بہت زیادہ حاجی ہیں اس سال تو بڑا ہجوم ہے حاجیوں کا. تو مولا فرماتے ہیں کہ حاجی بہت کم ہے، حاجی بہت کم ہے. اس وقت مولا نے ولایت تقوینی کا تصرف کرتے ہوئے، ولایت تقوینی کو استعمال کرتے ہوئے اس کو دکھایا، دیکھو کتنے حاجی ہیں. تو اس نے دیکھا کہ چند حاجی تھے، چند حاجی تھے، باقی کچھ اور تھے، حاجی نہیں تھے.
ان کی حاجیوں جیسی شکلیں بھی نہیں تھیں. جب وہ اس کے حجابات ہٹ گئے تو وہ حاجی نظر نہیں آ رہے تھے. اس لیے ہم جب بھی عزاداری کریں، جب بھی سبحان اللہ سبحان مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سینہ زنی کریں، ماتم کریں، مجلس پڑھیں، پروگرام کریں، نیاز کریں، فقط ہمارے دل و دماغ میں یہ ہو کہ مولا حسین صحیح راضی ہو جائے، خدا راضی سبحان ہو اللہ جائے، جناب سیدہ راضی ہو جائے. تمہارے نیاز میں بھی برکت آ جائے گی، خدا بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. جناب سیدہ تمہاری سبحان جنت کی اللہ ضامن بھی بن جائیں گی، مولا رضا سبحان تمہاری اللہ جنت کے ضامن بن جائیں گی. یعنی انسان، یہ جو مراتب ہیں، ایک دفعہ انسان بندوں کو راضی کرنے کے لیے عزاداری کرتا ہے تو اس کا کیا اجر ہے؟ یہ عزاداری صحیح میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ یہ تم کس کے لیے کر رہے ہو، یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو. وہ جو مسجد میں ایک بندہ خدا آیا ہوا تھا، اس نے جیسے ہی پیچھے سے ایک آواز سنی تو اس نے عبادت کو اور بڑھا دیا، اور طولانی کر دیا، اور طولانی کر دیا. لیکن جب صبح کا ٹائم قریب ہوا، اذان کا ٹائم قریب ہوا، اس نے دیکھا کہ کتا بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اس کے لیے ساری رات گزار دی. تو انسان اگر یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ نوحہ خانی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ خوش ہوں، تو اللہ یہ کہے گا کہ یہ جا کے ان سے اجر لو. لیکن اگر میرے صحیح بات لیے ہے اور حسین کے لیے عزاداری کر رہے ہو، رسم نہیں کر رہے ہو، حقیقی عزاداری کر رہے ہو، لب عزاداری کر رہے ہو، سبحان واقعاً اللہ سبحان عزادار اللہ بنے ہو، تو میں اس کا اجر دوں گا. اس کی صحیح جزا میں قبلہ خود خدا ہوں. صحیح قبلہ ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ گیا اور ہمارے پاس تقریباً 6-7 منٹ ہیں اور ہمیں اس میں تمام بھی کرنا ہے اور کہ مختصر سا ایک سوال کر کے اور چند منٹ کے مصائب کی بھی آپ کو زحمت دیں گے کہ عزاداری جو ہے وہ حسینیات میں بھی کرتے ہیں، زینبیات میں بھی کرتے ہیں، شاہراہوں پہ بھی کرتے ہیں. اس کا تھوڑا سا اس کی تاثیر کا کیا فرق ہے، یہ ذرا بیان کر دیں تاکہ پھر ہم جناب امیر مسلم کے بچوں کی مصائب آپ سے سنیں گے کہ جناب امیر مسلم کے شہزادوں پہ کیا گزری. جی اگا، یہ سوال تو ویسے ایک مفصل سوال ہے. اس کو اس انداز میں بیان کرنا چاہیے کہ ہم عزاداری کیا اپنے گھر میں بیٹھ کے کمرے میں بند کر کے عزاداری کریں، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے. اگر انسان حسینیہ میں، امام بارگاہ میں، مسجد میں عزاداری کرتا ہے، کیا اس کا اجر نہیں ملے گا؟ اجر ملے گا. لیکن خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو، اگر کوئی مظلوم ہے، اگر کوئی شہید ہوا ہے، اگر کوئی قتل ہوا ہے، اس کو اگر آپ کمرے میں بیٹھ کے، روم میں بیٹھ کے، کسی امام بارگاہ میں بیٹھ کے، آپس میں مل کے آپ نے عزاداری کر لی، تو آپ نے احتجاج تو ریکارڈ نہیں کروایا. آپ نے لوگوں کو تو یہ نہیں بتایا کہ ظلم کس کے ساتھ ہوا ہے، ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ ہم جو روڈ پہ آتے ہیں، ہم جو یہ راہ پیمائی کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، نوحہ خانی کرتے ہیں، ان نوحہ خانی میں، ان نوحوں میں، ان مراسم میں کیا ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہی تو لکھا ہوتا ہے کہ یزید نے مولا حسین کو قتل کر دیا. ایک دور میں یزید تھا جس کو نہ نماز کی پرواہ تھی، نہ روزے کی پرواہ تھی، نہ ماں بہن کی تمیز تھی، نہ حیا تھا، نہ شرم تھا. اس یزید کے خلاف مولا حسین نے قیام کیا. جب مولا نے قیام کیا تو اس کو قتل عطشانا، بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. ہم روڈ کیا آپ آ کے بتاتے ہیں، یہ روڈ پہ آ کے ہمارا بتانا فقط اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا. کونو للظالم خصما، جیسے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ روڈ پہ آگے بتاؤ کہ ظالم سے دشمنی کرو، ظالم سے کبھی ہمدردی نہیں کرنی. مثلی لا یبایو مثل، اے انسانوں، یہ مولا حسین کا پیغام فقط شیعوں کے لیے نہیں ہے، یا بند کمروں میں یہ بیان کرنے والے پیغامات نہیں ہیں. یہ علل اعلان
روڈ پہ، یہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ یہ بیان کرنا چاہیے کہ مثلی لا یبایو مثل، مجھ جیسا حسین کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو یہ کیا نہیں اندر کرے بیان گا. کرنا چاہیے؟ نہیں، حسینیہ میں بھی بیان کرو، آپ میڈیا پہ بھی بیان کرو، روڈ پہ بھی بیان کرو، تاکہ آئندہ نسل کو پتا چلے کہ یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرنی. سبحان اللہ. قبلہ مسائل کی طرف بڑھیں گے. امیر مسلم کے شہزادوں. جی آگا. السلام علی الحسین، میرے مولا حسین، میرے آقا حسین. یہ دو شہزادے جن کا بھی مصائب پڑھنے جا رہے ہیں، روایات میں ملتا ہے اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، ان دو شہزادوں کو واسطہ دیں، ان کا واسطہ دیں خدا کی بارگاہ میں. خدایا ان دو مظلوموں کا واسطہ فرما. یہ دو شہزادے اتنے مظلوم ہیں، شیخ صدوق امالی میں لکھتے ہیں جیسے یہ دو شہزادے مشکور نامی، یہ جو داروغہ اس کو کہتے ہیں، 1 سال پورا ہمیں اس قید میں رکھا ہے، کیا تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. اس نے کہا اتعرف محمد، کیا تم محمد کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، کیسے نہیں جانتا؟ ان دو شہزادوں نے کہا تعرف امیر المؤمنین، کیا تم امیر المؤمنین کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میرا مولا ہے، میرا آقا ہے. ان دو شہزادوں نے کہا اتعرف الحسن والحسین، کیا حسن اور حسین کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل یہ فرزندان امیر المؤمنین ہیں. آگے پوچھتے ہیں اتعرف عباس، کیا تم عباس کو جانتے ہو؟ اس داروغے نے کہا میں عباس کو جانتا ہوں، عباس بڑا وفادار ہے. یہ رو کے کہتے ہیں ہم عباس ہے، میرا نام محمد ہے، اس کا نام ابراہیم ہے. مشکور نے اپنا امامہ اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دیا. مجھے معاف کیجیے گا، مجھے پتا نہیں تھا آقا. ان کو آزاد کر دیتا ہے، جیسے ہی آزاد کر دیتا ہے. یہ دو عمر کتنی ہے؟ 1 سال اور 7 سال. اللہ اکبر. جیسے ہی یہ گھومتے بلاخر بچے ہیں، ایک جگہ پہ آتے ہیں، ایک خاتون باہر نکلتی ہے، کہتی ہے تعارف کراؤ. یہ کہتے ہیں جس کو تعارف کرواتے ہیں وہ تماچے مارتا ہے، کیسے تعارف اللہ اکبر. یہ ضعیفہ لے کے آتی ہیں، ان کو کھانا بھی دیتی ہے، ان کو مسلح بھی دیتی ہے، بستر بھی فراہم کرتی ہے. دونوں بھائیوں نے کہا کہ سارا سال جدا رہے ہیں، آج ایک ہی بسترے پہ گلے میں بائیں ڈال کے آج سوئیں گے. اللہ اکبر. گریا کر رہے ہیں. انہوں نے خواب میں مولا امیر کو دیکھا، الاجل الاجل، آپ کا آخری وقت ہے. اس کا داماد جیسے ہی آیا ہے، خدا اس ملعون پہ لعنت کرے، اس کا نام حارث لکھا ہے. جیسے ہی آیا ہے، مختصر کروں، اس کو جیسے ہی پتا چلا کہ محمد ابراہیم طفلان مسلم اس میرے گھر میں، اس نے کیا کیا، ساری رات ایک کھمبے سے ان دو شہزادوں کو باندھ دیا. ساری رات آرام کیا اس ملعون نے. جیسے صبح کا وقت ہوا، اس کا ایک غلام ہے جس کا نام فلی ہے.
غلام ہے اس کو کہتا ہے غلام جاؤ اس کو نہر فرات کے قریب جا کے ان کو ذبح کرو تاکہ انعام لے اپنے زیاد سے. جیسے فلی ان کو لے کے جاتا ہے. یہ دونوں شہزادے فلی کو دیکھ کے کہتے ہیں اے فلی تم تو ہمارے دادا مؤذن بلال جیسے لگ رہے ہو، تم ہمیں قتل کرو گے. تو ان دو شہزادوں نے جیسے ہی کہا کہ مؤذن بلال کی طرح تمہارا چہرہ ہے، اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم فرزندان حضرت مسلم ہیں. اس نے تلوار پھینکی، قدموں پہ گرا اور فرات کی طرف چلا گیا. اس نے اپنے بیٹے کو کہا تم ان کو قتل کرو، بیٹے کو بھی. جیسے ہی بیٹا قریب آیا ان فرزندان مسلم نے کہا کہ تم جوان ہو، اپنے آپ پر جہنم ڈال کر رہے ہو. اس فرزند نے کہا کہ اگر آپ جہنم کی یہ باتیں کر رہے ہیں آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ہم امیر المومنین کے فرزند ہیں، ہم فرزندان مسلم ہیں. اس نے بھی قبول نہیں کیا. یہ خود ملعون ان کو نہر کے قریب لے کے آیا. اللہ اکبر. آخری روایت نہر کے قریب لے کے آیا. یہ کہتے ہیں ہماری کم سنی پر رحم کرو، ہم کم سن ہیں، ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو؟ ابن زیاد کے پاس زندہ لے کے جاؤ، ہمیں ایسے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا، زیادہ انعام لوں گا. انہوں نے کہا پھر ایسے کرو اگر تم انعام زیادہ چاہتے ہو بازار میں ہمیں بیچ دو، تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے. اس ملعون نے یہ بھی قبول نہیں کیا. ان دو شہزادوں نے سیرت ابوی پہ اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اجازت مانگی ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی ہے. یا کربلا کی طرف منہ کر کے ضرور ان دو شہزادوں نے کہا ہوگا چاچا ماما غازی ہم تنہا اکیلے شہید ہو رہے ہیں، ہماری مدد کو. یہ طفلان مسلم شہید ہو گئے، جیسے شہید ہو گئے. آخر روایت جیسے شہید ہو گئے ان کے سر لے کے جیسے ابن زیاد کی دربار میں آیا ہے. ابن زیاد نے جیسے سر کھولے ہیں 3 دفعہ اٹھائے پھر بیٹھا ہے کہ کس کی جھولی برباد کر کے آئے ہو؟ یہ کون ہے؟ یہ تو 14ویں کی چاند کی طرح حسین. میں کہوں گا جو ابن زیاد کے لیے چاند کی طرح ہے وہ اپنی ماں کے لیے کیسے ہو گے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید احمد نقوی صاحب کو. قوم المقدسہ سے 4 محرم حرام کی گفتگو اپنے منطقی انجام کو پہنچی. اس میں ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے انبیاء، اوصیاء اور ملائکہ جو ہے وہ قبر امام حسین علیہ السلام پر آتے ہیں، کیا درجات ہیں زیارت کے، کیا مراتب ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، اصل عزاداری کیا ہے، اس کی اصل روح کیا ہے. تمام چیزوں پہ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے کوشش کی کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ان تمام روایات کو آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کریں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہماری آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.